الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے جو بات عرض کی گئی تھی اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں پر اور بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ہی بتا دیں کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ پہلے جو تھا وہ بندوں پر اللہ کا حق، اب ہے اللہ پر بندوں کا کیا حق۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ ہی بتا دیں کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ کرے، تو وہ اللہ بندوں کو عذاب میں نہ ڈالے، جہنم میں نہ ڈالے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت کی، نیک اعمال کیے، شرک سے، بت پرستی سے، کفر سے توبہ کیا، تو ہم انہیں جنت عطا کریں گے، ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ہم ان کو جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیں گے۔
کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، تو فرمایا یہ نیک بندے ہیں، تمام مخلوقات میں بہترین یہی لوگ ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، تمام مخلوقات میں بہترین لوگ یہی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے۔ اور ان کا بدلہ کیا ہے؟ ما جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے باغات ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں جنت عطا کریں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور یہ وعدہ صرف مرنے کے بعد تک کا نہیں ہے، مرنے سے پہلے بھی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اولاد کو بھی ملتا ہے، گھر والوں کو بھی ملتا ہے، گھر میں برکتیں اترتی ہیں، محبتیں الفتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، روزانہ کا ایک جھنجٹ جو گھر میں لگا ہوا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ یہ نیک اعمال کا اثر ہے۔ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جن گھروں میں اللہ اور رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ گھر شیطانوں سے آباد ہوتے ہیں، گالیوں سے آباد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے آباد ہوتے ہیں۔ وہاں انسان نہیں بچتے، وہاں محبتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں برکتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ برکتیں، رحمتیں، الفتیں، چاہتیں یہ ان گھروں میں نازل ہوتے ہیں جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہ آنے کا سبب ہم خود ہیں۔ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ برکتیں اتاریں گے۔ کیسے اتاریں گے؟ گھروں میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر تو گالیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں محبت کا کیا کام؟ جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں برکت کا کیا کام؟ تو برکتیں، رحمتیں، محبتیں یہ ان گھروں میں نازل ہوتے ہیں جہاں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صبح شام اللہ اللہ جن گھروں میں ہوتا ہے، جا کے ان گھروں میں دیکھ لو، آپ تھوڑی دیر کے لیے ان گھروں میں جا کر دیکھو، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ 10 منٹ کے لیے، 2-4 منٹ کے لیے آپ کو سکون مل رہا ہے تو گھر والوں کو کیسے سکون نہیں ملے گا؟ تو سکون ہی سکون۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جن کے گھر اور دل نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے، عبادت سے آباد ہیں، ان گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں اترتی ہیں، رزق میں برکت، حالات میں مدد، پریشانیوں میں راحت، غم اور رنج کے موقع پر سکون، یہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ غم لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ رنج لگا ہوا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مایوسی میں گھرا ہوا ہے۔ فرمایا موقع ہے
اپنی زندگی بدلو اور اللہ کی بندگی شروع کر دو. یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ وعدے کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، بھی چھوٹے چھوٹے وعدے نہیں، ایسے ایسے وعدے کرتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، باغ باغ ہو جاتے ہیں، واہ کیا وعدہ ہے. اور جو وعدے آدمی کرتا ہے اسے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنا میرے بس کا نہیں ہے. وعدے کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں ان وعدوں کا پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے. لیکن لوگ وعدے کرتے ہیں اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں وعدے سے پھر جاتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ اللہ جو وعدہ کرے، کیا کوئی وعدہ ایسا ہے جو اللہ کے بس میں نہیں ہے؟ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نے جو بھی وعدہ کیا وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے بندے سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیسے ہو گیا. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے یہ پہاڑ پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، آسمان پیدا کیے. بتاؤ کبھی ہم ان کے پیدا کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہماری طاقت میں ہے، ہمارے قبضے قدرت میں ہے کہ ہم ایک انسان بنا دیں؟ نہیں بنا سکتے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے سب کر لیتا ہے. ہمارے بس میں ہم یہ کیا ہے، ہم اتنے کمزور ہیں جو چاہے نہیں کر سکتے، جتنا چاہے نہیں کر سکتے، جب چاہے نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی ذات جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع ہاتھ میں نہیں ہے، قدرت ہاتھ میں نہیں ہے، طاقت ہاتھ میں نہیں ہے. آدمی سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کر لیتا، میرے پاس وقت ہوتا تو میں کر لیتا، میرے پاس جوانی ہوتی تو کر لیتا. تو ہر آدمی بے بس نظر آ رہا ہے. کسی کے پاس جوانی ہے تو پیسہ نہیں، کسی کے پاس پیسہ ہے تو جوانی نہیں، کسی کے پاس پیسہ اور جوانی ہے لیکن وقت نہیں، کسی کے پاس پیسہ بھی ہے، جوانی بھی ہے، وقت بھی ہے، قدرت نہیں. لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے. ہاں، ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ کے پاس، ہر چیز کا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہو. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے. وہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اگر وہ خزانے ظاہر کر دے دنیا برباد ہو جائے. ہاں، جیسے بارش، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. بارش بھی اللہ کے خزانوں میں سے ہے. وہ خزانہ جب کبھی کھول دیتا ہے لوگ ڈوب جاتے ہیں، بستیاں ڈوب جاتی ہیں، بڑے بڑے شہر ڈوب جاتے ہیں، زندگی برباد ہو جاتی ہے. جب وہ خزانے کھولتا ہے تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر چیز کا ایک اندازہ ہے اللہ کے پاس، ایک اندازہ مقرر ہے. اس اندازے کے برابر اللہ پاک نازل کرتے ہیں. ارے یہ بھی تو ہو سکتا نا، جب اللہ کے پاس خزانے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتا اللہ کہ سب کو خزانے دے دیتا، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، سب کو خزانے دے دے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں ایک اندازہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ اس کے پاس اس کا علم ہے، وہ اس کے مطابق کرتا ہے. ورنہ جہاں تک قدرت کی بات ہے وہ ابھی چاہے تو سب کو کروڑ سے کروڑ پتی بنا سکتا ہے، سب کو خزانے لٹا سکتا ہے.
اب اگر سب کروڑ پتی ہو گئے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، زندگی گزارنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب سب کروڑ پتی ہو گئے تو بتاؤ آپ کو گھر میں جھاڑو دینے والا کون آئے گا؟ آپ کے کپڑے دھونے والا کون آئے گا؟ آپ کے جوتے کون پالش کر کے دے گا؟ آپ کی گاڑی کون ڈرائیو کرے گا؟ یہ سب کروڑ پتی ہے۔ اب سب کروڑ پتی ہو گئے تو کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ سب کو اپنا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اس کے علم کے مطابق، لیکن جہاں قدرت کی بات ہے وہ چاہے تو سب کو سب کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ نے کئی واقعے قرآن میں بیان فرمائے، دیکھو یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی، 100 سال سے، اور بیوی کی عمر تقریباً 80 سے زیادہ۔ تو جب بوڑھے ماں باپ 80 یا 100 سال کے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ نے اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمایا، اسماعیل عطا فرمایا۔ اور ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، وہ بھی تقریباً 90 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ اللہ نے 90 سال سے زائد عمر کی بوڑھی عورت کو بھی اللہ نے بیٹا عطا کیا، اسحاق عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، لاغر کمزور ہو گئے تھے۔ وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کہ زکریا کے جسم میں صرف کھال باقی تھی، ہڈیاں اور کھال، گوشت کچھ نہیں تھا، اتنی عمر کی انتہا کو پہنچ گئے، بیوی بھی بانجھ ہے، کوئی اولاد نہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا ایک وارث ہونا ہے، مجھے وارث دے دے، ایک اولاد دے دے، تیرے خزانے میں کیا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اب زکریا علیہ السلام گرچہ نبی تھے لیکن انسان بھی تو تھے، تو انسان ہونے کے ناطے آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اس بڑھاپے کے عالم میں بیوی بھی بانجھ ہے، کیسے ہوگا بیٹا، کیسے ہوگا۔ تو ہمارے حیرت کے اللہ سے پوچھ لیا، یا اللہ مجھے کیسا ہوگا بیٹا، مانگ تو لیا کہ یقین ہے تو ہی دے گا، لیکن اطمینان نہیں ہو رہا ہے، دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، چین نہیں ہو رہا کہ بیٹا کیسے ہوگا، کیسے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ کیسے ہوگا یہ تمہارے لیے سوچنے کی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ تم سوچو گے کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ۔ حضرت سارہ علیہ السلام 80 سال سے زائد 90 سال کی عمر کی ہیں، فرشتے آئے اور خوشخبری سنائی، سارہ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں بیٹا اسحاق دینے والے ہیں۔ تو کنارے، دیوار کے کنارے، جیسے عام طور سے عورتیں دیوار سے چمٹ کر شرماتی ہیں، سارہ علیہ السلام بھی شرمانے لگی، مجھے اس عمر میں بیٹا ہوگا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیا سو کہہ دیا، ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جیسے وہ چاہے گا۔ تو اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اسحاق۔ اور شوہر نبی ہے اور بیٹے کو بھی نبی بنا دیا، اسحاق۔ اور اللہ جب دینے پر آتے ہیں تو بولتے ہیں نا لوگ، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں۔ کیسے دیا؟ بیٹا اسحاق کو بھی نبی بنا دیا، پوتا یعقوب کو بھی نبی بنا دیا، پڑپوتا یوسف کو بھی نبی بنا دیا، سب پوری اولادیں نبی ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں جتنے آئے تھے وہ نبی ہیں، بیٹا اسحاق نبی، پوتا یعقوب نبی، پڑپوتا یوسف بھی نبی۔ جب دیا تو ایسے دیا۔ تو بندہ
دنگ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی دین دیکھو کیسی ہے. جب دینے پر آتے ہیں، جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا، اللہ کی عطا کا کیا اندازہ ہے موسیٰ سے پوچھو. آگ لینے گئے تھے، نبوت مل گئی. لینے گئے تھے آگ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے یمن سے جب مصر لوٹ رہے تھے، راستے میں اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی. تو گھر والوں کو یہی روکا، کہا تم یہی رکو، میں کہیں سے آگ لے کر آتا ہوں. آگ لاؤں گا تو دو کام ہو جائیں گے، ایک روشنی بھی ہو جائے گی، گرمی بھی ہو جائے گی، سردی زیادہ ہے. اس لیے آگ کی تلاش میں نکلے موسیٰ علیہ السلام. تو سامنے ایک روشنی دکھائی دی درخت کے پاس. کہا شاید اس درخت کے پاس آگ جل رہی ہے، یہاں جا کے لے لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ درخت کے پاس آئے. جیسے قریب آیا، ہاتھ لگایا، درخت پیچھے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یہ درخت تو حرکت کر رہا ہے. اور تھوڑا آگے آئے تو یہ درخت اور پیچھے ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے تو درخت سامنے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ انسان تھے، ڈر آ گیا، مرعوب ہو گئے، یہ کیا بات ہے. ڈرنے لگے موسیٰ علیہ السلام، میں کہاں آ گیا. تو درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تمہارا خدا اللہ ہوں. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. جب درخت بات کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، درخت بات کر رہا ہے. تو پھر درخت سے آواز آئی، میں اللہ ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں. تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہلی بار بات چیت کی، کلام کیا اللہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، بتاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ لاٹھی بتائی. دیکھو یہ عصا ہے، یہ لاٹھی میرے پاس ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پتیاں جھاڑتا ہوں، فلاں فلاں کام کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بولنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لاٹھی کو نیچے ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈال دیا. جیسے نیچے ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی سام بن گئی دوڑتا ہوا. جیسے سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، یہ تو سانپ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگو نہیں، رکو، ڈرو نہیں، اس سانپ کو دوبارہ پکڑو. اب کیا کرتے، اللہ کا حکم، مرتے کیا نہ کرتے، پکڑا، اللہ کا حکم ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے. تو موسیٰ نے جب اس سانپ کو پکڑا تو دوبارہ لاٹھی ہو گئی. پوچھا آپ کیا ہے، آپ تو لاٹھی ہے. اب دوبارہ ڈالو، دوبارہ ڈالے، پھر سانپ ہو گیا. بولا آپ کیا ہے، سانپ ہے، پکڑو اسے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پکڑا، پھر لاٹھی ہو گئی. پوچھا آپ کیا ہے، بولا یا اللہ یہ نہ لاٹھی ہے نہ سانپ ہے، جو تو چاہے وہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. میرے ہاتھ میں آئے لاٹھی، نیچے گرے تو سانپ، یہ سب تیرے قدرت کا کرشمہ ہے. یہ نہ لاٹھی ہے نہ سانپ ہے، یہ جو تو چاہے وہ ہے. تو چاہے تو لاٹھی کو سانپ بنا دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے. جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی تو سانپ بن گئے، موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے جو چاہے بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہتا ہے بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یوسف علیہ السلام نبی بعد میں بنے، بادشاہ بعد میں بنے. جب مصر میں آئے تو غلام بن کر آئے. لوگوں نے خرید لیا تھا یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مصریوں کے ہاتھ میں بیچ دیا تھا، کوڑی کے دام میں. وہ یوسف علیہ السلام سے کچھ کمانا نہیں چاہتے تھے، صرف اتنا چاہتے تھے کہ یوسف ابا سے دور ہو جائے، بس کہیں دور چلے جائے. اس لیے کوڑی کے دام میں بیچ دیے. تو یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر آئے
تو غلام بن کر آئے. مصر کے جو بادشاہ کا بڑا وزیر تھا اس نے یوسف کو خرید لیا اور اپنے محل میں رکھا. جب جوان ہوئے کچھ حالات ایسے آئے کہ آپ کو قید خانے تک جانا پڑا. اب جیل میں زندگی گزر کی آپ نے, پھر اللہ نے وہیں پہ نبوت بھی عطا فرمائی, آپ نبی بھی بن گئے. پھر ایک ذریعہ بنا یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے باہر آنے کا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا, آپ نے تعبیر دی اور ترکیب بھی بتائی. تو پھر یہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی پوری زمین کا مالک بنا دیا. مصر کے اندر جتنے خزانے ہیں, اناج ہیں, غلے ہیں, سارے غلوں کا, اناج کا, زمین کا مالک یوسف. جب یوسف پہلے مصر میں آئے تو غلام بن کر, ایک کاڑی کے بھی مالک نہیں تھے, ان کا مالک کوئی اور تھا. لیکن اللہ نے جب چاہا تو اس غلام کو پورے مصر کا مالک بنا دیا, پورے مصر کا. اب پورے اس کے غلام. اب ہر کوئی اس کی بات پر جو ہے سر جھکا دیتا تھا. اب نتیجہ یہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے آگے پورے مصر والوں نے, یوسف علیہ السلام کے والدین, ان کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے. اللہ نے کر کے دکھایا. تو وہ چاہے تو غلام کو بادشاہ بنا دے اور وہ چاہے تو بادشاہ کو غلام بنا دے, اس کے حد میں. تو جب سوچو, اندازہ لگاؤ, جو ہمارا خدا اتنی بڑی قدرت والا ہے, اتنی بڑی طاقت والا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ہم جتنے خدا دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ان خداؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں. ہم دیکھتے ہیں مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درگاہوں کے پاس لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ارے درگاہوں کو چھوڑو, مندروں کے پاس لائن لگائے ہوئے ہوتے ہیں, مندروں کے پاس. ارے ویسا کیا ہے جو ہمارے خدا سے نہیں ہوا, ان خداؤں سے ہو جائے گا؟ کبھی سوچ کے دیکھا؟ ارے آپ وہاں مندر کے دروازے پر کیوں گئے؟ آپ کو ہمارے خدا سے ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا, اسی لیے نا بھی یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. پلیتے لے لیے, تعویذ لے لیے, دم کرا لیے, جو کرنا تھا سب کرا لیے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. اب آئے مندر کے چوکھٹ پر, کیوں آئے؟ یہاں کچھ نہیں ہوا, اسی لیے نا. کوئی مسلمان پہلے ہی مرحلے میں کوئی مندر نہیں جاتا, پہلے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, طبیبوں کے پاس جاتے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کے پاس جاتے ہیں, پھر مسجدوں کے دروازوں پر آتے ہیں, پھر درگاہوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں. کہیں پر بھی نہیں ہوتا تو آخر میں مندروں کے پاس آتے ہیں, مندروں کے پاس. ہم آتے جاتے ہوئے روزانہ سرکل کے پاس کنارے جو مندر ہے, اس مندر پر روزانہ جو لائن لگتی ہے اس میں 8, 9, 10 برقعے بھی ہوتے ہیں, ضرور اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب تمہیں خدا پر یقین نہیں رہا, اسلام پر یقین نہیں رہا, تو یہ برقع کس نام کا؟ کم از کم برقع اتار کے تو کھڑو نا لائن میں. اب یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں, مندروں پہ جا رہے ہیں. اب اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل کیا دیتے لوگ, احمق لوگ؟ ارے کیا بھائی, ہندو مسجد میں کھڑتی نہیں, مسلمان مندر میں نہیں کھڑنا, یہ دلیل. انہوں جہاں ناجائز کام کرنے کے لیے حلال بہانہ کیا؟ جب ہندوان مسجدوں کے پاس چوکھٹ میں آ کے کھڑ رہی تو مسلمانہ مندروں کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایمان دل سے نکل چکا ہے, یہ ایمان سے نکل گئے ہیں. سوچو, اتنی بڑی قدرت والا خدا ہے, اس سے نہیں ہوا اگر تمہارے ماننے کے اعتبار سے, وہ تو بے بس ہے. جن مندروں کے پاس تم جا کے کھڑے ہوئے ہو وہ تو کسی چیز کے لائق ہی نہیں ہے, کسی چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک بڑے دیول میں مندر میں داخل ہوئے تو جا کے دیکھا جو بڑی بڑی مورتیاں ہوتی تھی اس زمانے میں, بڑے بڑے ہوتے تھے, تو ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی, سامنے مٹھائیاں.
اور ان مٹھائیوں کے آس پاس چوہے توڑتے تھے، چوہے کھاتے تھے وہ مٹھائیاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے بڑے خدا سے پوچھا، ارے بھائی یہ جو بھی ہے نا تمہارے لیے ہی ہے، لوگوں نے لا کے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کھاؤ، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ کس سے بات کرتے؟ وہ بڑے بڑے بت سے بات کرتے ابراہیم علیہ السلام۔ فرماتے تم کیوں نہیں کھاتے، یہ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، دیکھو مکھیاں کھا رہی ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، یہ سڑ رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے تم بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں جو بول رہا ہوں آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے؟ آپ سنتے بھی نہیں ہو، بولتے بھی نہیں ہو، دیکھتے بھی نہیں ہو، یہ چوہے وغیرہ تمہارے کھانا کھا رہے، تم روکتے بھی نہیں ہو، آخر تم کیسے خدا ہو؟ تم کیسے خدا ہو؟ پھر لوگ آئے، کہا ابراہیم تم ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو، تم ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے نہیں بھائی، میں برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو مٹھائیاں تم نے نظر چڑھائی ہے انہی کے نام سے چڑھائی ہے نا؟ اب یہاں جو رکھا ہوا ہے کن کے لیے؟ انہی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو تم خود دیکھو نا، یہ مٹھائیاں چوہے تو کھا رہے ہیں، مکھیاں تو کھا رہی ہیں، چیونٹیاں تو کھا رہی ہیں، لیکن یہ خدا نہیں کھا رہے۔ تو تم نے یہ مٹھائیاں چوہوں کے لیے رکھا ہے کہ خداؤں کے لیے رکھا ہے؟ کس کے لیے رکھا ہے؟ ہم نے خداؤں کے نام میں رکھا ہے۔ تو ارے کم سے کم تم تو کھاؤ نا خدا کے نام سے۔ کہا ہم نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم نے اس کو خدا کے نام کے لیے رکھ دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں اتنی دیر سے ان کو بول رہا ہوں، یہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے سر مارے شرم کے نیچے جھک گئے، اس لیے کہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ پتھر کی جو مورتیاں ہیں ان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو اتنے بے بس ہوں، یہ تو مندروں کے اندر کا حال ہے، باہر جہاں راستوں میں، درخت کے نیچے، کناروں میں، فٹ پاتھ میں جہاں مندریں ہوتی ہیں، فٹ پاتھ پر ہوتی ہیں، ان کا تو اتنا برا حال ہے کہ کتا بھی ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنا، نہ وہ روکتے ہیں نہ کوئی دیکھنے والے، اتنا برا حال ہے۔ اب بتاؤ جب اتنے بڑے قادر اللہ سے جو نہیں ہوا، ان بے بس خداؤں سے کیا ہوگا؟ توبہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا کام ہے جو ہمارے اللہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے، ہر کام اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، ہر کام اللہ ہی سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی اکیلا خالق ہے، دوسرے جتنے ہیں سب مخلوق ہیں۔ اب جو کام خالق سے نہیں ہو سکتا وہ مخلوق سے کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو بڑا ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو یہ بات بھی سمجھنا آسان ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں بول رہے کہ ہم تیری بھی عبادت کر رہے ہیں دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں؟ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے، یہ عبادت۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، نہ ہم نبی سے مدد مانگتے ہیں، نہ ولی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی اور سے، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد مانگنا، فریاد کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ہم کسی اور سے جا کے مدد مانگے یہ شرک ہے۔ اللہ نے بتایا کس سے مدد مانگنا ہے،
مجھ سے ہی مدد مانگنا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مجھ سے ہی مدد مانگو، کسی اور سے مدد ہرگز مت مانگو، اس لیے کہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ہم اللہ کو چھوڑ کر جتنوں سے مدد مانگتے ہیں، ذرا ان کی زندگی اٹھا کو دیکھو وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں. کبھی دیکھا سوچ کے؟ ہم جن کو قادر سمجھ کر، جن کو سب کچھ کرنے والا سمجھ کر جس سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں مانگ رہے. وہ بھی اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. جب اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے تو ہماری کیوں نہیں کر سکتا؟ ہماری بھی کر سکتا ہے. اس لیے انتہائی نازک بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کسی کی عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں. ہم دنیا میں کسی سے مدد مانگے تو صرف اللہ سے مانگیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت جائز ہے نہ مدد مانگنا جائز ہے. فریاد کرنا، مدد مانگنا، یہ صرف اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہم کو سکھایا کہ چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو. معمولی سی چیز ہے، اس کو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. ہم سمجھتے ہیں اتنی چھوٹی چیز اللہ سے مانگے، ارے جو مانگنا ہے جو بڑی چیز مانگو نا. نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں. جب یہ یقین ہمارے دل میں آتا ہے، جب یہ کام ہم کرنے لگتے ہیں، تو پھر دیکھو اللہ روزی کا انتظام کہاں سے کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جتنے دھندے ہم کر رہے ہیں دنیا میں، کیا کرنا حضرت، دوسرا کیا بھی رستہ نہیں، اس لیے لون لے لیے، اس لیے ہم نے قرض لے لیا، ہم نے وہ لے لیا، ہم نے یہ لے لیا، یہ سب بہانے ہیں. ہم نے یہ سارے کام اس لیے کیے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے کہ وہ دے گا. اگر ہمارا یقین اللہ پر ہوتا تو کسی اور سے ہرگز نہیں مانگتے، اللہ ہی سے مانگتے. وہ دے جہاں سے دینا ہے، اس کو معلوم ہے کس کو کب اور کہاں سے دینا ہے. یہ مجھے نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں سے لینا ہے. اللہ کے حوالے کر دو، یا اللہ میں نے تجھ سے مانگ لیا، دینا نہیں دینا تیری مرضی. اور جب دینا ہے تو وہ بھی تجھے ہی معلوم ہے کہاں سے دینا ہے. مجھے فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ فلاں بینک سے لون لے لو، فلاں کمپنی سے لون لے لو، فلاں اس سے قرض لے لو. یہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. جب بندہ خدا کے حوالے کرتا ہے اور وہ دینے پر آتا ہے تو ایسے نوازتا ہے کہ آدمی کو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آتی، نوبت ہی نہیں آتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دھندوں کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے لاکھوں کا قرض لیے ہوئے ہیں اور پورا دھندا قرضوں پر ہی چل رہا ہے. وہ قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دھندا جو ہے اللہ سے مانگ کے شروع نہیں کیا ہے، لوگوں سے مانگ کے شروع کیا ہے. یاد رکھنا، کبھی بھی چھوٹا دھندا ہی شروع کرو، اللہ سے مانگ کے شروع کرو. جب ہم لوگوں سے، دنیا والوں سے لے کر دھندا شروع کرتے ہیں تو دھندا بھی برائے نام چلتا ہے اور قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے. جب اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، ان سے پوچھو اس کی حقیقت کہ اللہ کیسے دیتا ہے، کیسے نوازتا ہے. جب یہ بات اس لیے ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں بےچینی رہتی ہے اللہ کہاں سے دے گا. ارے یہ تمہارے میرے لیے فکر ہے کہ کہاں سے آئے گا، اللہ کے لیے یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اسی کو توکل کہتے ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، پھر دھندے کرو، پھر دیکھو اللہ سے کہاں سے روزیاں ملتی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دھندے چھوڑ دو جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، توکل کا یہ معنی نہیں ہے. توکل کا معنی کیا ہے؟ بھروسہ اللہ پر کرو، اس کے کہنے کے مطابق دھندا کرو. ٹھیک ہے نہیں؟ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے آج،
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے دھندے چھوڑ دو، اب دھندے مت کرو. یہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے دھندے بند کر دو، مسجدوں کو آ جاؤ، جمعہ کے لیے آ جاؤ، اب دھندے مت کرو. پھر جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب جاؤ دھندوں میں، یہ اللہ کا حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کی روزی تلاش کرو. اب ہمارا معاملہ پورا الٹا ہے. اذان کے بعد ہم دھندے بند نہیں کرتے، قیامت تک بھی ہم دکان میں دھندے میں رہیں گے. تو بیان تو سنے آ رہا نا اوپر، ہاں ابھی بیان چل رہا ہے جائیں گے، ابھی بیان چل رہا ہے جائیں گے، ابھی بیان چل رہا ہے جائیں گے بول کے لوگ دکان میں ہی رہتے ہیں. پھر جیسے ہی بیان ختم ہوا، قیامت ہوئی، اب آ رہے بھاگے بھاگے سب. اب نماز کے بعد اب سب گھروں کو چلے جاتے ہیں، جا کے کھا پی کے سو جاتے ہیں نواب صاحب. پھر عصر بعد آتے ہیں، مغرب میں آتے ہیں. ہمارا پورا دھندا الٹا ہے میرے بھائی. ہم پہلے دھندے سیدھے کرنا سیکھو، پھر روزی اللہ دیں گے. پورے دھندے الٹے کر رہے ہیں اور پھر مانگ رہے ہیں اللہ سے روزی دے دے. میرے بندے تھوڑا تو میری مان، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا تو کر، پھر دیکھو میں کہاں سے دیتا ہوں. اس لیے سارے دھندے ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں تو انشاءاللہ یہ روزی روٹی کا انتظام اللہ خود کرے گا، ایسی جگہ سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اس کے مطابق ہمیں اپنے معاملات اور دھندوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں. لگ رہا ہے 2-3 جمعوں سے ہماری یہ جھولی ذرا ہلکی ہو رہی ہے، لوگ تھک گئے دے دے کے. یہ تھکنا نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں دیتے جاؤ وہاں سے لیتے جاؤ. ہاں یہ ہم ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں، اللہ دیا تو دیں گے حضرت، اللہ دیا تو دیں گے حضرت. یہ الٹی کھوپڑی سیدھی کرو، پہلے تم دو پھر اللہ دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، پہلے تم دو، جو ہے تمہارے پاس وہ دو پھر ہم دیں گے. یہ جو ہم بول رہے اللہ دیا تو دیں گے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس سے نکلو، پہلے ہم دیں گے، ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ڈال دو جھولی میں، پھر جا کے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنو. دعا ہے اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے، سب کی روزی روٹی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.